الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن أصابت الأرض نجاسة فجفت بالشمس وذهب أثرها جازت الصلاة على مكانها. وقال زفر والشافعي رحمهما لا تجوز لأنه لم يوجد المزيل ولهذا لا يجوز التيمم بها. ولنا قوله عليه السلام زكاة الأرض يبسها. وإنما لا يجوز التيمم لأن طهارة الصعيد ثبت شرطا بنص الكتاب فلا تتعدى بما ثبت بالحديث. صلى الله على نبينا الكريم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. المطہر الخامس، پانچواں مطہر، الجفاف، خشک ہونا. پلید چیز سے نجاست خشک ہو جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. صورت، اور اگر لگ جائے زمین کو نجاست پس خشک ہو گئی زمین دھوپ کے ساتھ کسی اور طریقے سے اور چلا گیا اثر نجاست کا، یعنی اس کی بو، رنگ وغیرہ، تو جائز ہے نماز اس جگہ پر، زمین کی اس جگہ پر نماز جائز ہے. اور فرمایا امام ظفر اور امام شافعی رحمہم اللہ نے کہ نہیں جائز نماز، اس لیے کہ نہیں پایا گیا مزیل، وہ نجاست تو ادھر ہی ہے. تائید پیش کی ہے امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ نے. اور اسی لیے تو نہیں جائز تیمم اس زمین کے ساتھ جہاں نجاست گری، مائع جو بعد میں خشک ہونے سے اس کا بدن وجود ختم ہو گیا، اس پر تیمم نہیں کر سکتے. تو اسی لیے نہیں نہ کہ یہ پاک نہیں ہے. یہ ہے امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک. باقی احناف کا وہ ہے جو متن میں آ گیا. اور ہماری دلیل قول ہے آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا، زمین کا پاک ہونا اس کا خشک ہونا ہے. زمین جب خشک ہو جائے تو زمین پاک ہو جاتی ہے. اچھا، تیمم کیوں نہیں جائز؟ اس کا جواب، اور محض نہیں جائز تیمم اس لیے کہ صعید کی طہارت، صعیداً طیباً، صعید زمین کا منہ، صعید کی طہارت ثابت ہے بطور شرط کتاب کی نص کے ساتھ، صعیداً طیباً. تو اب حدیث میں آ گئے کہ زمین کا پاک ہونا اس کا خشک ہونا ہے، لہذا پس نہیں ادا ہوگا، یہ جو شرط ہے نہیں ادا ہوگی اس کے ساتھ جو ثابت ہوئی ہے بالحدیث الواحد. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ أَصَابَتِ الْأَرْضُ،
اور اسی طرح ہر وہ جو تھا ثابت اس میں، زمین کے اندر جو چیزیں وہاں لگی ہوئی ہیں ان کا بھی یہی حکم ہے، جب خشک ہوتی ہیں تو پاک ہو جاتی ہیں۔ فرش پر کسی نے پیشاب کیا، خشک ہوا، پاک ہو گئے، باوجہ پکڑنے اس شے کے حکم زمین کا، بسبب متصل ہونے اس شے کے اینٹ پتھر کے زمین کے ساتھ۔ اچھا جی، فجفت بالشمس، جفت بالشمس، اچھا جی، اور دیکھو نہیں فرق خشک ہونے کے درمیان دھوپ کے ساتھ یا نار کے ساتھ، یا ہوا چلی تو خشک ہو گئی۔ مراد اثر سے، اثر ذاہب سے، اثر چلا گیا، اس سے مراد کیا ہے؟ لون یا ری، اس کا رنگ ختم ہو گیا یا اس کی بو ختم ہو گئی، وہاں اوپر بدن کو نہیں ہے اس کا جرم۔ اور چلا گیا اثر اس کا، اور وہ کون ہے، اور وہ رنگ ہے، اور بو ہے، اور ذائقہ ہے۔ جنہوں نے بند کیا ہے ذہاب اثر کو اولین پر، رنگ اور بو، انہوں نے کوتاہی کی ہے، قصر کی ہے، چھوٹا کیا ہے، یعنی ذائقہ بھی ساتھ ہے۔ اچھا جی، لا یجوز التیمم، تائید پیش کی تھی، تائید بے ہاں ذکر کیا ہے ابن کعس نخعی نے ہمارے اصحاب سے، یہ کہ جائز ہے تیمم بھی اس زمین کے ساتھ جو خشک ہو کر پاک ہو گئی ہے، جس طرح نماز پڑھ سکتے ہیں بھی کر سکتے ہیں، اس لیے کہ حکم کیا گیا ہے اس کی طہارت کے ساتھ، نجاست کے اثر کے چلے جانے کے وقت، بے دلیل جواز الصلاۃ علیہا، چونکہ اس زمین پر نماز جائز ہے، اس دلیل کے ساتھ ثابت ہوا کہ زمین پاک ہو گئی ہے تو پاک پر تیمم ٹھیک ہے۔ والانا، اور ہماری دلیل قول ہے آقا حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا، ذکر کیا ہے اس کو بعض مشائخ نے کہ یہ اثر ہے ام المومنین سے، جی تو قل تو غریب، لیکن اور ان لفظوں کے ساتھ، لیکن اور دلیل معنی ایک ہی ہے۔ واخرجہ ابن ابی شیبہ فی مصنفہ عن ابی جعفر محمد بن علی، امام محمد باقر جو ہیں، جو حضرت جعفر صادق کے والد ہیں، جو حضرت علی یعنی زین العابدین کے بیٹے ہیں، ان سے روایت ہے، آپ نے فرمایا، آپ کا فتویٰ کہ زکوٰۃ الارض یبسها، زکوٰۃ کا پاک ہونا اس کا خشک ہونا ہے۔ وآخرج عن ابن الحنفیۃ وابی قلابہ قال، کہ جب خشک ہو جائے زمین تو پس تحقیق پاک ہو گئی، اور روایت کیا امام عبد الرزاق نے اپنے مصنف میں، اخبرنا معمر عن ایوب عن ابی قلابہ قال، زمین کا خشک ہونا زمین کی طہارت ہے۔ زکوٰۃ الارض، زکوٰۃ میں نہیں، طہارت الارض، یہ زکوٰۃ کیوں بولا ہے طہارت پر؟ مراد طہارت ہے، اور ذکر زکوٰۃ یہ بولنا ہے سبب کے لیے مسبب کے نام کے ساتھ، اس لیے کہ زکوٰۃ وہ ذبح ہے، یہ زکوٰۃ سبب ہے کس کا؟ طہارت کا، تو طہارت کیا ہوئی؟ مسبب ہوئی۔ بے نسل کتاب، سوال ہے، اس کا جواب، اگر تو کہے کہ کپڑے کی طہارت ثابت بالکتاب، مثبتہ بالکتاب ہے، آنی قولہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، یہ بھی نص کتاب کے ساتھ ثابت ہے۔ پھر وہ ادا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ جو ثابت ہے حدیث کے ساتھ، یعنی کپڑے کی طہارت منی سے کھرچنے کے ساتھ، اور موضع کی طہارت نجاست سے، وہ نجاست جس کے لیے جرم ہے، کس کے ساتھ؟ رگڑنے کے ساتھ۔ تو اب نجاست تو لگی ہے۔ اور اسی طرح مکان کی طہارت ثابت ہے دلالت النص کے ساتھ، جیسا کہ پیچھے گزر گیا ہے۔ اور دلالت عمل کرتی ہے، عمل عبارت النص والا۔ پھر وہ جو ادا ہوگا اس کے ساتھ جو پھر وہ ادا ہو جاتی ہے، کون؟ طہارت المکان، اس کے ساتھ جو ثابت ہے حدیث مذکور سے کہ خشک ہونے نہ، کیڑی کہ زکوٰۃ الارض یبسوہا، تو یہ بھی تو ساری نص کے ساتھ ثابت ہے۔ تو پھر یہ کیسی خبر واحد کے ساتھ مان لیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف رحمہ اللہ نے یعنی صاحب ہدایہ نے ارادہ کیا ہے نص کتاب سے دلیل قطعی، بولا نص الکتاب ہے مراد، دلیل قطعی، دھیان کریں جی، کیا؟ دلیل قطعی اس لیے کہ اکثر نصوص الکتاب کیا ہوتے ہیں، کیا ہوتی ہیں؟ اور ارادہ کیا ہے صاحب ہدایہ نے حدیث کے ساتھ کس کا؟ دلیل ظنی کا۔ کیوں؟ اس لیے کہ غالب حدیث میں یہ کہ وہ، ظنی ہوتی ہیں۔ تو اب مسئلہ، اب ما ثابت بالقطعی کا مقابلہ ما ثابت من الظنی، اور وہ جو ثابت ہے قطعی کے ساتھ وہ نہیں ادا ہوتا، حاصل ہوتا اس سے جو ثابت ہے ظنی سے، اس لیے کہ یقین نہیں زائل ہوتا مگر اپنی مثل کے ساتھ، کم کے ساتھ یقین زائل نہیں ہوتا اپنے سے۔ اور کپڑے کی طہارت اگرچہ ثابت ہے کتاب کے ساتھ، پس وہ نص مؤول ہے، وہ سیابہ کا و سیابہ کا فطاہر کا یہ معنی ہے۔ کیا؟ پس بعض نے کہا ہے کہ معنی یہ ہے طاہر نفس کا، جی فطاہر یعنی طاہر نفس کا، مما یستقذر من الافعال، جی پاک رکھیں اپنے آپ کو ان سے کہ جن سے کراہت کی جاتی ہے، ماں کا بیان یعنی افعال، یہ اپنے آپ کو ان افعال سے پاک رکھیں جن سے کراہت ہو، تو استقذار گندگی، تو یہاں یہ مراد ہے، تعویل آ گئی ہے، ذکر کپڑوں کا ہے، مراد افعال سے بچنا۔ اب اس پر تائید پیش کرتے ہیں، کہا جاتا ہے فلان طاہر الصوب، فلانا پاک رکھنے والا ہے، جب کہ تعریف کریں اس کی بالنقاء من المعائب، کہ عیبوں سے صاف ہے، تو اس وقت کہتے ہیں کہ تمہاری بولی میں کہتے ہیں کہ ان کا دامن صاف ہے، جی تو دامن سے مراد تو کپڑا ہوتا ہے، حالانکہ کپڑا مراد نہیں ہے کہ یہ جو دبا اس پر لگا ہے اس نے یہ کام نہیں کیا، اس کو بولتے ہیں کہ بھئی میرا دامن صاف ہے، تو اسی بے شک تحقیق کر لو۔ اور بولتے ہیں فلان دنس الثیاب، فلاں گندے کپڑوں والا ہے، جب کہ موصوف کریں اس کو بے نقصان ہی، جی اس کے نقصان کے ساتھ، بھئی او جڑا نہیں بھئی عیباں کو پاک تے ہونے بھی اندے بچ گند ہے، جی حتیٰ کہ گئے ہیں امام مالک رحمہ اللہ اس بات کی طرف کہ طہارت الثوب جو ہے وہ تو صحت صلاۃ میں شرط ہی نہیں ہے۔ تو جب تعویل ہو گئی تو اب وثیابہ کا فطاہر قطعیت نہ رہی، کپڑے ہی مراد ہیں، کیونکہ اور بھی چیزیں جب آیت کے اندر کئی احتمال آ جائیں تو آیت کے الفاظ تو قطعی ہیں، جو مراد لے رہے ہیں پھر وہ قطعی نہیں ہوتی، وہ تعویل ہوتی ہے،
یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، یہ بھی مراد ہو سکتی ہے، یہ بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا جی، وَإِنْ أَصَابَتِ الْأَرْضَ جی فَجَفَّتْ بِالشَّمْسِ کی فجفت بالشمس، اور ذکر کیا علماء نے اس بات کو کہ تطہیر ہوتی ہے غسل کے ساتھ اور پانی کے جاری کرنے کے ساتھ بساط کی مثل پر۔ جی 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 بھی تطہیر یوں بھی ہوتی ہے کہ چیز کو دھو دے اور اس پر پانی جاری کر بہا دے، اور دخول پانی کا ایک جانب سے اور خروج پانی کا دوسری جانب سے اس حیثیت سے کہ شمار کیا جائے جاری۔ جی تو یہ ہو گیا کیا جرج الماء۔ اور ذکر کیا انہوں نے تطہیر ہوتی ہے بے غسل طرف ثوب ناسیا محل نجاست ہی، دھیان کریں جی کہ اپنے کپڑے کے جگہ کی نجاست کو بھولنے سے کسی ایک طرف کو دھو دے تو کیا ہو جاتا ہے؟ کپڑا۔ اور ذکر کیا انہوں نے تطہیر ہوتی ہے بے مسح ثقل، ثقل چیز جو ہے سخت صاف دھات وغیرہ اس کو صاف کر دیں تو وہ بھی پاک ہو جاتی ہے۔ یہ پاک کی بہت ساری صورتیں بیان کر رہے ہیں۔ یا وہ تھلے پاک دے بید تھلے داخل کرو وذاکر التطہیر یکون بے 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 ومسح نطع وموضع محجامات، نطع چمڑا، چمڑے پر کوئی چیز لگ جائے تو اس کو صاف کر دے، موضع وغیرہ، اور جہاں پچھنے لگائے اس جگہ پر جو خون ہے اس کو صاف کر دے کسی چیز کے ساتھ تو کیا ہو جاتا ہے؟ ہیں تین پٹیوں کے ساتھ محجمتن و فسدن، اور فسد جو لگایا رگ کٹی ہے تو یہ پاک ہو جاتے ہیں بے صلاح سے خیراکن، 3 مرتبہ علیحدہ علیحدہ روئی کپڑا ٹیشو وغیرہ سے صاف کر دیں تو کیا ہو جائے گا وہ۔ اور زمین کے خشک ہونے کے ساتھ زمین کیا ہو جاتی ہے؟ اور موزے کو رگڑنے کے ساتھ اور منی کو کھرچنے کے ساتھ اور استنجا بنحو حجر، استنجا کی جگہ اب یہ بہت ساری چیزیں ہیں جہاں پانی کوئی نہیں ہے، پانی نہیں استعمال ہو رہا، اور چیزیں ہیں، اور وَنَحْتِ مِلْحٍ، جی نمک کے اوپر کوئی چیز لگی ہے وہاں سے اس کو کھرچ دیں، وہ پیسیا نہیں پتھر، وَخَشْبَةٍ لکڑی پر کوئی چیز لگی ہے سخت لکڑی اندر نہیں داخل ہوئی اوپر سے کھرچ دیں تو، اور تکور، جی تکور کیا معنی؟ جی اے بچوں بھی خول بنانا، خول جیسے خشک گھی ہے نا تو نجاست گری ہے، دیکھو دروش تھوڑا سا وہاں سے اٹھا دیں نیچے سے باقی پاک ہے نہیں۔ بائیں طور کہ لا یستوی من ساتھی، جی کہ نہیں برابر ہوتا فوراً، کی مطلب گھی آپ نے اٹھایا ہے نا تو وہ اتنا جامد ہے کہ فوراً نیچے سے وہ کیونکہ بائیں چیز جو ہوتی ہے وہ جہاں سے اٹھائیں دوسری فوراً وہاں پہنچ جاتی ہے، تو اس طرح نہیں ہے، وہ ٹویا جب بن گیا ہے تو لہٰذا اور زکوٰۃ کے ساتھ، جی اور دباغت کے ساتھ چمڑا، اور چیز جل جائے تو
وَنَدْفِ قُطْنٍ تَنَجَّسَ كَلُّهُ ندف کون جی ویکھیا لیکن ویکھن تو فائدے دی چیزاں جی کہ نجس ہو گیا کم مسکان و قسمت مثلی کی تقسیم اور دونے کے ساتھ اور بیچنے کے ساتھ اور ہیبے کے ساتھ اور اس کے بعض کے کھانے کے ساتھ اور عین کے بدل جانے کے ساتھ اور عین کا قلب کرنا اس کے زمین کے اعلیٰ کو بنانا اسفل اوپر والا حصہ نیچے چلا گیا تو پاک ہو گیا وَنَزْحِ بِئْرٍ کنواں سے پانی نکال دیں تو وَغَمَرَانِهَا پانی کا نیچے گم ہو جانا کنویں کا خشک ہو جانا کنواں پلیت ہو گیا پاک نہیں کیا اگلا موسم آیا پانی خشک ہو گیا نیچے چلا گیا پھر کنویں کے اندر پانی آ گیا ہے تو یہ پانی کیا ہے ٹھیک ہو گیا یعنی روئی کے دھلنے کے ساتھ جو نجس ہوا تھا کل اس کا اور روح پنجنی تھوڑی جی روح پلیت ہوئی اس روح نو پنج دیتا ان دے ذرے رل مل گئے تو کیا ہوگی وہ اے شاباش اچھا جی وَغَوَرَانِ الْقَدْرِ الْوَجِبِ وَجَرَيَانِهَا اور قدر واجب جو ہے گم ہوگی اور اس پر پانی جاری کر دیا اور شراب کا سرکہ بن جانا سے بھی وہ اور اسی طرح وَقَضَى تَخْلِيلُهَا سرکہ بنا دینا شراب کو نمک ڈال کر ہمارے نزدیک اور گوشت کو جوش دینا عند ثانی جی لفظ عند ثانی ہے نا بھائی گوشت ہے نا تو اس کو پانی میں بار بار پانی جوش دے کر وہ بہا دیں پھر دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ تو یہ گوشت کیا ہو جائے گا پاک ہو جائے گا اور پانی چھڑکنا بولے صغیر پر ہمارے نزدیک نہیں ہمارے نزدیک تو وہ نجس ہے یہ عند شافعی جی پس یہ 30 اور کچھ چیزیں ہیں چیزوں کو پاک کرنے کے جو مزیل ہے نا مزیل جو مطہر ہیں وہ 30 سے کچھ زیادہ ہیں بعض میں مسامت ہے وہ کہہ رہے ہیں لیکن بہرحال یعنی رد المختار میں بیان ہے کہ جو مطہر ہیں مطہر جو پاک کرتے ہیں جی تو وہ 30 سے کچھ زائد ہیں یہ ساری چیزیں یہاں بیان کر دی ہیں وہ کون سی ہیں یہ سمجھے ہی فلا تتعدی جی اگر سوال کیا جائے کہ سعیدن طیبن نام واپس چلو یعنی کہتی تو کچھ زیادہ نہیں ہو مزیل جو بیان ہوئے یہ سارے مزیل ہیں کیا کہ جن کی وجہ سے نجاست زائل ہو جاتی ہے چیز پاک ہو جاتی ہے تو یہ ساری چیزیں بیان کی ہیں جو پچھلی کتابوں میں تفصیل سے پڑھی ہیں فلا تتعدی لفظ وہ ندف میں نے روئی پنجنی بھی تھوڑی جی نجاست ہوئی ہے تے باقی روح نو وہ سارا پنج کے اندر ذرے بنا دیتے نے تے وہ روح پاک ہو گئی اے شاباش تے وہ قسمت مثلی چیز جو ہے اس کی تقسیم کر دینی
اس کی رل مل گئی تو بھی ساری کی ہو گئی ہے. مثلی چیزیں یہ نہیں، یہ غلہ جات جو مثلی ہیں. اے شاباش جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑے اہم مسئلے ہیں سارے اللہ دے پیارے ہو. اچھا جی، اگر سوال کیا جائے کہ طیب بھی تو اعتماد رکھتا ہے طاہر کا، اور سعیدن طیبن کے دو معنی کیے ہیں پیچھے. طیب معنی زمین کا منہ، سعیدن طیبن یعنی زمین کے منہ سے. اور بات سمجھی. اور ثانی پر حمل کیا ہے طیب کو امام ابو یوسف اور امام پیچھے پڑھ چکے ہو. وہ کہتے ہیں سے مراد منبت ہے جی. اور نہیں جائز یہ کہ ہوں دونوں مراد، کہ طیب سعیدن طیبن سے مراد طاہر بھی ہو، اور کیوں باوجہ عدم عموم مشترک کے. تو لہذا پھر یہ بھی مؤول، جب مؤول ہو گیا تو پھر قطعیت تو نہ رہی. قطعیت تو او کہا تھا نا، لینا طہارت سعید ثابت شرطم بنسل، وہ بات تو ختم ہو گئی. واہ واہ. اور یہ جو مؤول ہوتا ہے نا، یہ حجج قطعیہ سے نہیں ہے، بلکہ جیسا کہ عام مخصوص منہ البعض یہ حجج ظنیہ سے ہے، حجج تو پس جائز، پس واجب ہے یہ کہ جائز ہو. کس کے ساتھ؟ نا جو زمین خشک ہو گئی ہے تو وہ منبت تو ہے اور پاک ہو گئی ہے، بس ٹھیک ہے نماز کے لیے. جواب دیا گیا بئی طور کے احتمال طیب میں مسلم ہے، دو معنی ہو سکتے ہیں، لیکن وہی جواب دیا تھا. لیکن طاہر مراد ہو چکا ہے بالاجماع، جیسا کہ پہلے گزر گیا ہے. تو لہٰذا جب بالاجماع ہو چکا ہے تو پھر اسی کو ترجیح ہے. تو لہٰذا پھر جب تک وہ زمین اس کے اوپر سے وہ گندگی ختم نہیں ہوگی تیمم نہیں ہو سکتا جی. اور اگر لگ جائے زمین کو نجاست، پس خشک ہو گئی زمین شمس کے ساتھ، قید اتفاقی ہے، توپ نال ہوا نال اگ نال خشک ہو گئی اور چلا گیا اثر اس کا، تو جائز ہے نماز زمین کی جگہ پر، علی مکانہا ینمی زمین کی اس جگہ پر جہاں نجاست خشک ہو گئی ہے. موٹا مسلح بچھا کے نہیں، ننگی تھان تے مسلح بچھا کے تو تھلے نجاست پہ ہی ہوئے تاں بھی جائز ہے جی. کوئی نہیں سمجھ آئے. اور فرمایا امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ نے نہیں جائز، بلدے نا نہیں جائز. کیا نہیں جائز؟ نماز یار، اس لیے کہ نہیں پایا گیا مزیل، وہ نجاست وہی خشک ہوگی یا مزیل ہے، کوئی نہیں، زمین پاک کیسے ہوئی ہے. اور اسی لیے تو نہیں جائز تیمم اس زمین کے ساتھ. اور ہماری دلیل قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زکوٰۃ الارض اس کا خشک ہونا ہے، اور محض نہیں جائز تیمم. اور جواب اس لیے کہ سعید کی طہارت ثابت ہے بطور شرط نص کتاب کے ساتھ، پس نہیں ادا ہوگی یہ چیز بھائی اس کے ساتھ جو ثابت ہے حدیث کے ساتھ. اور اگر لگ گئی زمین کو نجاست پس خشک ہو گئی دھوپ کے سبب
اور چلا گیا اثر اس کا تو جائز ہے نماز اس جگہ پر۔ اور فرمایا امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کہ نہیں ناجائز نماز، اس لیے کہ نہیں پایا گیا مزید، اور اسی لیے نہیں جائز تیمم اس مٹی کے ساتھ۔ اور ہماری دلیل فرمان سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ زمین کی زکوٰۃ زمین کا خشک ہونا ہے، اور محض نہیں جائز تیمم اس لیے کہ مٹی کی طہارت ثابت ہے بطور شرط کتاب کی نص کے ساتھ، بس نہیں ادا ہوگی اس کے ساتھ جو ثابت ہے حدیث کے ساتھ۔ سنیں، یعنی یہ بھی تیمم بھی نہیں ادا ہوگا اس کے ساتھ جو ثابت ہے حدیث کے ساتھ۔ جی وقدر الدرہم وما دونه من النجس المغلظ كالدم والبول والخمر وقرء الدجاج وبول الحمار جازت الصلاة معه وإن زاد لم تجز۔ وقال زفر والشافعي رحمهم الله قليل النجاسة وكثيرها سواء لأن النص الموجب للتطهير لم يفسد۔ البحث الثالث، نجاست کے اقسام اور اندازہ جو معاف ہے، معفو عنہ ہے، اور درم کا اندازہ اور وہ جو درم کے اندازے سے کم ہے، نجاست مغلظہ سے۔ جی وہ کیا ہے؟ وہ آ رہا ہے کہ جازت الصلاۃ معہو، جی اتنا ہو تو نماز جائز ہے۔ درمیان میں مغلظہ کے بین سطور لکھا ہے، مغلظہ وہ نجاست ہے جو ثابت ہو دلیل مکتوبے کے ساتھ، دلیل مکتوبے کے ساتھ وضاحت آ رہی ہے، جیسا کہ خون، بول، شراب، دجاج کی بیٹ، بطخ، مرغابی وغیرہ، گدھے کا بول۔ جی تو اتنا اندازہ ہو یا اس سے کم ہو تو اس کو دھویا نہیں ہے، بدن پر ہے یا کپڑے پر ہے یا زمین پر ہے تو اس پر پاؤں رکھا ہوا ہے تو جائز ہے نماز اس نجاست کے اتنی قدر کے ہوتے ہوئے۔ بل افضل یہ ہے کہ واجب نہیں، افضل یہ ہے کہ کیا کرے؟ دھو لے۔ اور اگر زیادہ ہو جائے، قدر درم سے نجاست مغلظہ کیا ہو جائے تو لم تجز، تو اب نماز جائز نہیں ہے۔ اب نماز جائز نہیں ہے۔ یہ آ گیا ہے متن۔ جی اچھا جی اگلی گل پھر پڑھ دیں۔ الناجس المغلظ، نجاست دو قسم پر ہے، غلیظہ اور ان میں فرق کیا ہے؟ پس غلیظہ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ وہ نجاست ہوتی ہے کہ وارد ہو اس شے کے نجاست میں نص اور نہ معارض ہو اس کے نص آخر، جو کہے کہ یہ نجس نہیں ہے۔ جس ایک چیز کے بارے میں نص ہے کہ یہ نجس ہے، خواہ وہ نص کتاب اللہ ہے یا حدیث ہے، دونوں مراد ہیں۔ نص ہے لیکن نص معارض کو نہیں ہے کہ جس سے پتہ چلے کہ یہ نجس نہیں ہے، تو جو جس میں نص معارض کوئی نہ ہو، امام صاحب کے نزدیک یہ کیا ہے؟ جیسا کہ دم وغیرہ۔ ایک اور ان چیزوں سے کہ نہیں پائی گئی اس میں نسین کا تعارض، جی اور ان سے کہ نہیں پائی گئی اس میں صبر، اختلاف کیا لوگوں نے اس میں یا اتفاق کیا ہے امام صاحب کے نزدیک۔ یہ ساری کیا ہیں؟ سنیں ہی کہ وہ جو وارد ہو اس کی نجاست میں نص اور نہ معارض ہو اس کے نص سے قدم و نحوہی، اور و مما اور ان چیزوں سے کہ نہیں پائی گئی اس میں نسین کا تعارض نہیں پایا گیا،
اختلاف کیا ہے لوگوں نے اس میں یا متفق ہے امام صاحب کے نزدیک جب نس معارض کوئی نہیں ہے نا کہ یہ دست غلیظ ہے اے مطلب جی اگلا بھی ایک گل ہی ہے جی اور اگر معارض آ گئی اس کے نس نس آخر جی اگر معارض آ گئی ہے جی تو وہ نجاست خفیفہ ہے خواہ لوگ اس کی نجاست میں اتفاق کریں یا اختلاف کرے یہ ہے امام صاحب کا مذہب کن کا امام صاحب کا مذہب اور صاحبین کے نزدیک وہ شے کہ راستہ پکڑے اجتہاد اس کی طہارت میں تو وہ نجاست مخفہ ہو جاتی ہے جس میں اجتہاد راستہ نہ پکڑے وہ نجاست غلیظ ہے اے آ گیا جی سمجھا جی قد دامے اور مچھر کا بک مچھر کا خون پسو کا خون مچھلی کا خون یہ لیسا لیسا بشیء یعنی یہ پلیت نہیں ہے نجس نہیں ہے جی اچھا جی او متن جوڑو نال اندے کا دم سائل کی دم سائل جو ہے نا یہ نجاست ہے غلیظہ ہے مگر شہید کا خون شہید کے حق میں اس کے بدن کے ساتھ جب تک لگا ہوا ہے وہ نجاست غلیظہ نہیں پاک ہے محض مقید کیا ہم نے سائل کے ساتھ دم سائل جو ہے وہ نجس ہے جی کیوں قید لگائی اس لیے کہ وہ خون جو باقی بچ گیا ہے گوشت میں اور ذبح کرنے کے بعد نہیں ہے وہ نجس سنیں جی گوشت بنادیاں کپڑیاں نال خون لگ گیا گوشت دا جی تے اے کپڑے پاک نے اے نجس نہیں ہے نہیں ہیں سنیں جی اے شاباش ول بولے جی اگرچہ بول ہو جو لم یاکل کا جو ابھی کھاتا پیتا نہیں صرف دودھ پیتا ہے اس کا بھی بول کیا ہے نجاست غلیظہ ساڈے نزدیک اور کھوتے کا بول جی بلی کا بول اور چوہے کا بول سنیں جی جی اعتراض کیا ہے شرح وقایا کے بعض نے جی اعتراض بعض شراح الوقایا وقایا کے بعض شراح نے اعتراض کیا یہاں کہ مراد بقولی ہی و بول الحمار جو ہے نا جی اس سے بے مراد کیا ہے مراد اس سے بول ہر اس جانور کا کہ جس کا گوشت نہیں کھایا سارے اس میں داخل ہیں ان سب کا بول کیا ہے نجاست غلیظ ہے اور سمجھا رہی ہوں اچھا کہتے ہیں لہذا فلو طورحا قولہ ول بول جی جی ول بولی یہ درمیان سے نکال دیا جائے نا تو لکانا احسن اور پیچھے نا قدم ول بولے تو اس میں تو بول مطلقاً آ گیا نا تو آگے بول الحمار خاص کر کے ذکر کیا ہے وفی ہے کلام اس میں کلام جنہوں نے اعتراض کیا ٹھیک نہیں ہے وہ یہ ہے کہ فرق ہے درمیان ان جانوروں کے کہ نہیں کھایا جاتا گوشت کا کرامت کی وجہ سے وہ کون ہے انسان اور درمیان ان کے کہ نہیں کھایا جاتا گوشت ان کا نجاست کی وجہ سے جیسا کہ تصریح کی علماء نے اس کے ساتھ اسی لیے تو واقعہ ہوئی ہے تصریح کتب میں بے حکم کل واحدہ منہما علیحدہ جیسا کہ فرمایا موشی یعقوب بادشاہ نے اور نہیں سمجھا اس کتاب کے بعض شراح نے اس دقیقہ کو تو پس کا انہوں نے قول کر دیا ماتن کے قول ول بولے متنی کل قدمے انہوں نے کہا اے من حیوان لم یوکل و انسان یہ بول سے مراد ہے حیوان جو نہیں کھایا جاتا اور انسان اور وقولہ بول الحمار نس کی ہے اس پر تاکہ نہ وہم کیا جائے کہ حکم اس کا مخالف ہوگا
باقیوں کے حکم کے جو غیر مقبول ہیں، حکم اس کا مخالف ہوگا کس میں؟ قول میں جیسا کہ گدھے کا حکم مخالف ہے پسینے میں، اور حالانکہ گدھا حرام ہے لیکن اس کا پسینہ پاک ہے، اور جھوٹا اس کا نجس نہیں ہے بلکہ مشکوک ہے. سنیں ہی اے شاباش سے. اور کیا کیا؟ ہم یہ تدار اور نئی قدرت پائی اس نے تدارک کی فی قول ہی جی والحرات وال، باوجود ہے کہ ممکن ہے تدارک ان دونوں میں، اس لیے کہ اختلاف کیا مشائخ نے، تو پھر اس کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ اس کو بھی ساتھ میں لاتے نا. جنہوں نے سوال کیا ہے تو پس کہا ہے بعض مشائخ نے بول الحرہ والفارہ وخرعہما نجس فی اظہر روایتین، فاسد کر دے گا پانی کو، اور بعض نے کہا کہ چمگادڑ کا بول نہیں ہے نجس بوجہ، اور اسی طرح بول الحرہ والفارہ بھی پاک ہے، جب کہ لگ جائے کس کو تو فاسد نہیں کرے گا. تو پھر جس طرح پیچھے کہا ہے اس طرح ان کا بھی ذکر ہونا چاہیے تھا. صرف گدھے کے بول کی بات کی ہے جی. تو جازات الصلاۃ معہ، برابر ہے کہ اتنی نجاست غلیظہ لگے کپڑے کو یا بدن کو. واپس چلو. اور فرمایا امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ نے قلیل نجاست اور کثیر نجاست برابر ہے. مطلقاً یہ معنی ہے جواز صلاۃ کو، تھوڑی ہو یا زیادہ ہو، اس لیے کہ نص ایسی نص جو واجب کرنے والی ہے نجاست سے تطہیر کو، اس نے نہیں تفصیل کی قلیل اور کثیر کے درمیان. اے مطلب قلیل النجاست، مگر وہ کہ نہ پائے اس کو عین، کہ آنکھ اس کو دیکھنے سے اتنے چھوٹے چھوٹے، اس لیے کہ نہیں ممکن اس کو بچنا اس سے جی. جیسا کہ مکھی ناجسا، مکھی جڑی گند تے بہ کے آئی ہے وہ بیٹھی ہے تجھ پر، تو اب اس کے پاؤں کے ساتھ کچھ تو لگا ہوا ہے لیکن وہ نظر نہیں آ رہا. اور جیسا بچھو کا خون، بچھو کہہ رہے ہیں اور چچڑی وغیرہ کا تھوڑا اگر وہ لمبا ہوئے تو پھر چوکھا ہو جاتا ہے. اب پسو کھٹ مل بالکل نظر آ جاتا ہے. سواء کیے برابر ہے. ذکر کیا گیا شر الحاوی میں برغوث کا دم کلیل اور کھٹمل کا دم کلیل اور بچھر کا اور کرح زخم وہ چھالے اور فسد اور حجامہ اور صبرہ اچھالا اور خفاش بول اور راستوں کی مٹی، یہ کیا سارے انہوں نے کہا ہے ذکر کیا گیا شر الحاوی میں کہ یہ سارے کیا ہیں؟ نہ استغفر اللہ. شارے کی تین نجس راہ تے جڑی مٹی نجس ہے، یہ سارے جو ہیں یہ کیا ہیں؟ نہ قلیل نہیں، وہ مطلق نہیں، یہ کیا ہے؟ معاف ہے، وہ ٹھیک ہے نا قلیل، باوجہ متاثر ہونے بچنے کے ان سے، کہ ان سے بچنا مشکل ہوتا ہے. پس معلوم ہو گیا یہ کہ قلیل وہ ہوتا ہے کہ ناممکن ہو بچنا اس سے جی. عفون عندہ ایزن، وہ ان کے نزدیک بھی معاف ہے. سنیں ہی اور کن کے نزدیک؟ امام ظفر رحمہ اللہ کے نزدیک. اچھا جی. او مولانا ولنا أن القليل لا يمكن التحرز عنه فيجعل عفوا
وقدرناه بقدر الدرهم يخزن عن موضع الاستنجاء. ہماری دلیل یہ ہے کہ قلیل نہیں ممکن بچنا اس سے بچنا ممکن نہیں ہے. اور دیکھو فکان فی القلیل ضرورتاً، اور مواضع ضرورت جو ہوتے ہیں وہ دلائل شرعیہ میں مستثنیٰ ہوتے ہیں. شرعی دلیل جو آتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جہاں ضرورت ہو اس کا یہ حکم نہیں ہوتا، وہ مستثنیٰ ہوتا ہے. یہ قانون ہے کہ مواضع ضرورت مستثنیٰ ہوتے ہیں دلائل شرع میں. اچھا جی، او اخذن کی ہاں پس بنایا جائے گا معاف. کیا بنایا جائے گا؟ اچھا جی اگلی گل پھر پڑھ دیا. اور اندازہ درم کا، اور وہ جو درم سے کم ہے، نجس مغلظ سے، جیسا کہ خون اور بول اور شراب اور دجاج کی بیٹ اور گدھے کا بول. تو پچھلا بول آ گیا مطلقاً. اچھا جی، جائز ہے نماز اس کے ساتھ جی، اور اگر زیادہ ہو جائے تو نہیں جائز. اور فرمایا امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ نے قلیل نجاست اور کثیر نجاست برابر ہے، یعنی دونوں جو ہیں وہ مانے ہیں. کس کو؟ جوازے، اس لیے کہ نس جو واجب کرنے والی ہے تطہیر کو، اس نس نے نہیں تفصیل کی. کس کے درمیان؟ ہماری دلیل یہ کہ قلیل نہیں ممکن بچنا اس سے، پس بنایا جائے گا قلیل کو معاف. شاباش شاباش اور شاباش. اندازہ درم کا، اور وہ جو درم سے کم ہے نجس مغلظہ سے، جیسے خون اور بول اور شراب اور زجاجہ کی بیٹ اور گدھے کا بول، جائز ہے نماز اس کے ساتھ، اور اگر زیادہ ہو تو نہیں جائز. اور فرمایا امام ظفر اور امام شافعی رحمہ اللہ نے قلیل نجاست اور کثیر نجاست برابر ہیں، اس لیے کہ نس وہ نس جو واجب کرنے والی ہے تطہیر کو، اس نے نہیں تفصیل کی قلیل اور کثیر کے درمیان. اور ہماری دلیل یہ کہ قلیل نہیں ممکن بچنا اس سے، پس بنایا جائے گا افضل. اچھا جی، اب قلیل اور کثیر کا معیار کیا ہے؟ اور اندازہ لگایا ہم نے قلیل کا قدر درم کے ساتھ. کس کے ساتھ؟ مراد بقدر درم موضع خروج حدث، موضع یعنی بڑا استنجا لیتے ہوئے استنجے کی جگہ سے. کس سے؟ چونکہ استنجے کی جو جگہ ہے وہ درم کے برابر ہے، تو وہ معاف ہے، تو لہٰذا کسی اور جگہ لگ جائے تو وہ بھی معاف ہے. دھیان کرے جو وہ بلا ہوئے وہ اور سما یوربا پھر پڑھ دے جاتا ہے. اور دیکھو بھئی اخذن کی توجہ کرے دے، وجہ اخذ کی وہ کہ ذکر کیا اس کو امام ابو زید دبوسی رحمہ اللہ نے اسرار میں، اور یہی صحیح ہے جی، وجہ وہی ہے. پس فرمایا ابو زید نے کہ روایت کی گئی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، دھیان کرے دے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو سرما لگائے تو طاق عدد لگائے، اور جس نے نہیں کیا تو پس اس پر. اور وہ بندہ جو استجمار کرے تو پس چاہیے کہ طاق عدد، اور جس نے نہیں حرج نہیں کیا، اور استجمار وہ
استنجا تو پس ثابت ہو گئی یہ بات کہ استنجا نہیں واجب بال حجارہ آکھنا وَمَن لَا فَلَا حَرْجَ عَلَيْهِ اے اصل ٹل جے جی وَمَن لَا فلا حرج علیہ، تو اس سے پتہ چلا کہ استنجا بالحجارہ واجب نہیں ہے، ولا حرج فی ذالک، ولا حرج فی ذالک، یعنی اتنی جگہ نجاست لگی ہے، اس نے نماز پڑھی ہے وضو کر کے تو تو نماز ہو جائے گی۔ سنیں ہی پس معلوم ہوگی یہ بات کہ ساکت ہو گیا حکم اس کا نجاست کی، علت کی وجہ سے اگرچہ وان ذالک القدر عفو استغفر اللہ، اور یہی قدر اور یہ قدر معاف ہے۔ سنا جی وَأَنَّ ذَلِكَ الْقَدْرَ، عفو اس لیے کہ امام شافعی رحمہ اللہ نے موافقت کی ہماری اس بارے میں کہ استنجا بالماء، سنت ہے غیر واجب ہے۔ اچھا، اور ڈیلے جو ہیں وہ نہیں بیخ کنی کرتے نجاست کی، کس سے؟ موضع، وہ موضع استنجا سے، جیسا کہ اگر لگ جائے موضع آخر کو اس کے بدن سے تو بس صاف کیا اس نے حجارہ کے ساتھ تو وہ تو پاک نہیں ہوگا۔ سنیں تو بس دلالت کرتا ہے یہ کہ یہ قلیل موافق لقلت مکان یہاں سے یہ دراصل مسئلہ بنایا ہے جی، لیکن لوگوں کو نہیں سمجھایا جا سکتا۔ موضع، کیونکہ ہم نے اجماع کیا اس بات پر کہ استنجا بالحجر، کفایت کرتا ہے، اور یہ کہ استنجا بالحجر نہیں بالکل صفائی کرتا، نجاست کی حتیٰ کہ یہ استنجا بالحجر کر کے اگر بیٹھا ہے مائع قلیل میں تو وہ اس کو نجس کر دے گا، وہ نجس ہو جائے گا جی۔ سنیں جی اور اندازہ لگایا ہم نے قلیل کا اندازہ لگایا ہم نے درم کے اندازے کے ساتھ کے اندازے کے ساتھ لیتے ہوئے ہوئے استنجے کی جگہ سے، استنجے کی جگہ سے، اور اندازہ لگایا ہم نے درم قلیل کا درم کے اندازے کے ساتھ لیتے ہوئے استنجے کی جگہ سے، اے شامہ سے ثم ثم يروى اعتبار الدرهم من حيث المساحة وهو قدر عرض الكف في الصحيح، ويروى من حيث الوزن وهو الدرهم الكبير المثقال وهو ما يبلغ وزنه مثقالا، وقيل في التوفيق بينهما إن الأولى في الرقيق والثانية في الكثيف۔ پھر روایت کی گئی ہے درم کے اعتبار کی، درم دو اعتبار سے، جی ایک ہے اس کی مساحت، جی کتنا وہ گولائی میں کتنی جگہ گھیرتا ہے، جی ایک ہے درم کا اپنا وزن، کو اس کا وزن کتنا ہے، بارہا یہ بات پڑی ہے۔ پھر اعتبار کیا گیا ہے، پھر روایت کی گئی ہے درم کا اعتبار من حیث مساحت، اور وہ اندازہ ہے کف کی چوڑائی کا، جہاں انگلیوں کے جوڑ ختم ہوتے ہیں درمیان میں جو جگہ ہے، پھر صحیح ہے، صحیح میں، کس میں؟ صحیح میں جی، من حیث المساحت، اور وہ اندازہ ہے کف کی چوڑائی کا، وہ ہے جو انگلیوں کے جوڑوں کے ما سوا ہے، اے جوڑنے، اے جوڑنے اس طرح اندے اتھے بچت اے جڑے پھر صحیح ہے، یہ متعلق ہے بقول اعتبار الدراہم من حیث من حیث المساحت، اس کے ساتھ تعلق ہے بے صحیح جو ہے نا وہ کیا چیز ہے، کیا اعتبار کرنا درم کا، من حیث ایسا مساحت، یہ متعلق ہوا قدر و عرض الکف کے نہیں ہے، کیوں لحاظ میں روایت الخلاف، اس میں تو خلاف نہیں ہے، اصل میں اس کا تعلق ہے کس کا؟ فی صحیح کا، اعتبار الدرہم میں، یہ صحیح ہے، یہ کہ اس کی پیمائش کا لحاظ کرنا ہے، اور روایت کیا گیا ہے درم کا اعتبار من حیث یہ دوسری روایت ہے کہ وزن کے اعتبار سے وہ نجاست کتنی ہے، اور وہ
درم کبیر المثقال ہے جی. وہ درم جو ہے نا بڑا وہ ایک مسکال کے برابر ہوتا ہے، اور وہ ہے کہ پہنچ جائے وزن اس درم کا کس کو. تو ایک مسکال کے وزن کی نجاست ہوئی تو یہ معاف ہے، اس سے زیادہ ہوئی تو معاف نہیں ہے. اگرچہ اس نے حجم اس کا جگہ تھوڑی ہو. آگے سمجھے. اے شاباش ہے. یہ دوسری روایت جو ہے کہ درم کے اندازے کا مراد ہے کہ اس نجاست کا وزن جو ہے وہ ایک مسکال ہے یا اس سے کم ہے تو یہ معاف ہے، زیادہ ہے تو معاف نہیں ہے. بعض نے کہا ہے توفیق میں دونوں کے درمیان. یہ جو دو روایتیں ہیں نا، بعض نے ان میں توفیق یعنی تطبیق دی ہے کہ بے شک پہلا رقیق میں اگر نجاست پتلی ہے تو پھر مساحت کا لحاظ ہے، اور ثانیہ میں اور ثانیہ کا کثیف اگر نجاست جسم والی ہے وزن کا لحاظ ہے. او کبیر المثقال یعنی کبیر درم کبیر جس کا وزن اور سکل اس کا کبیر ہے. اے مطلب ہے اے کبیر وزن ہوا. پس مراد مسکال سے سکل ہے. سنیں جی. اور اگر مرفوع پڑھا جائے مسکال کو تو ہوگا صفت دوسری کس کی، درم کی. یعنی وہ ہوا درم الکبیر المسکال، یعنی درم جو مسکال ہے. سمجھے ہی. پس مانا کہ وہ جو پہنچ جائے وزن اس کا سال کو اتنی نجاست، جیسا کہ قول کیا اس کا مصنف رحمہ اللہ نے. مسکال 20 کی رات ہے اور درم 14 کی رات ہے. ایشا پاس ایک درم 14 کی رات ہے جی، جی اور مسکال مسکال 20 کی رات ہے. 20 کی رات ہے. تو یہ بڑا ہوا نا تب ہے. اور قرات جو ہوتا ہے وہ 5 جو ہوتے ہیں. کتنی بار پڑھا ہے جی. وکیلا قائل اس کے کون ہیں؟ ابو جعفر رحمہ اللہ. عطف توفیق ہے. گویا کہ وہ شے جو ابارنے والی ہے توفیق پر وہ یہ ہے کہ روایت ثانیہ اگر ہو کس پر کیا کہ اس کا وزن تو پہنچائے گی قول بعفل اگرچہ پہنچ جائے. کیوں کہ اگر دوسری روایت کا اعتبار کرے تو اگرچہ نجاست مغلظہ پھیل جائے، درم سے زیادہ پھیلاؤ ہو جائے، لیکن وزن اس کا جو ہے وہ مسکال نہیں ہے تو یہ تو معافی ہے. حالانکہ اس طرح تو نہیں ہے جی. سمجھے ہی. کیونکہ جب ہو رقیقہ تو لیتی ہے اکثر ربو سے جی، وہ تو پھیل جاتی ہے. اس لیے ان کے درمیان تطبیق کی ہے. تطبیق کیوں کی ہے؟ یہ وجہ بنی ہے جی. کیونکہ پہلی روایت کو مطلقاً لیں جی مساحت وہ تو ٹھیک ہے، تب دوسری روایت کو اگر مطلقاً لیں تو اس کا مطلب ہے جب تک اس کا وزن پورا نہ ہو معاف ہے. تو اب وزن پورا نہ ہو لیکن وہ پتلی ہے، مسکال سے کم ہے تو درم سے پھیل گئی ہے تو پھر بھی معافی ہے. حالانکہ اس طرح نہیں ہے. التوفیق بینہما محض احتیاجی ہوئی ہے توفیق کے ذکر کی طرف، اس لیے کہ امام محمد رحمہ اللہ نے ذکر کیا درم کبیر کس میں، آپ نے فرمایا درم کبیر کے برابر، اور اعتبار کیا اس کا وہاں من حیث الارض یعنی پیمائش، اور فرمایا کہ درم کبیر ہوتا ہے مثل ارض ہتھیلی کے برابر ہوتا ہے اور چوڑائی میں ایک مسئلہ. اور ذکر کیا درم کو کتاب الصلاۃ میں، اور اعتبار کیا اس کا امام محمد رحمہ اللہ نے. اب چونکہ دونوں جگہ میں علیحدہ علیحدہ ذکر ہے، پس فرمایا ابو جعفر رحمہ اللہ نے قول کیا کہ توفیق دی جائے گی امام محمد رحمہ اللہ کے الفاظ کے درمیان. اولا اختیار کیا کنز کے شارع نے تابع ہوتے ہوئے کثیر من المشائخ کے، وہ جو کہا گیا توفیق سے بین الروایتین انما کانت، پھر معنی کر دیں انما
وَإِنَّمَا وَإِنَّمَا كَانَتْ نَجَاسَةُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ مُغَلَّظَةً لِأَنَّهَا ثَبَتَتْ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ محض ہے نجاست نشیاء کی بول، دم، بول، خمر، خرد، دجاج، بول اور متن میں جن کا ذکر ہے، محض ہے نجاست نشیاء کی مغلظہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اشیاء ثابت ہیں ایسی دلیل کے ساتھ جو مکتوب ہے، جو او ویکھی مکتوب کون دلیل ہوتی ہے؟ او صبر او تھلے ہوا وہ ہوتی ہے جو سالم ہو کس سے؟ اسباب سے، جو ایسے اسباب جو واجب کریں. تخفیف کو وہ کس طرح ہوتے ہیں؟ حسین کی تعارف سے اور یا اجتہاد اس میں داخل ہو جائے، یا ضرورات المخففہ، یا ضرورتیں جو تخفیف کرنے والی ہوتی ہیں. وہ دلیل جس میں اس قسم کی کوئی شے نہ ہو، اس دلیل کو دلیل مکتوبے کہتے ہیں. خواہ وہ آیت ہو خواہ وہ حدیث ہو. یہ مطلب ہے. یہاں مکتوب کا معنی اور ہے. ادھر دیکھ مکتوب جی نہیں مراد مکتوب سے یہاں وہ جو مشہور معنی ہے کہ ایسی دلیل جس میں شبہ نہ ہو، کیونکہ وہ شے جو واجب کرنے والی ہے تخفیف کو، محض وہ کیا ہے؟ اور اس کا کسی نے قول نہیں کیا. بے شک وہ کہ ہو اس میں دلیل قطعی، پس وہ مغلظ ہے، اور وہ کہ ہو دلیل اس کی ضمنی پس وہ مخفف ہے. اس کا کسی نے قول نہیں کیا، بلکہ یہ ہے کہ اس میں تعارض ہے کہ نہیں. پس مراد مکتوب سے وہ دلیل ہے کہ نہ ہو معارض کو، اس کا معارضہ نہ کیا گیا ہو، اور نہ ہی وہ یعنی وہ نص جس سے کسی شے کی نجس ثابت ہے، نجاست کسی شے نجاست ہے اور اس کے معارض نص کو نہیں ہے، اور اس میں اجتہاد کا بھی اجتہاد بھی کو کسی نے نہیں دخل دیا کہ بھی اس میں یہ مسئلہ ہے. تو یہ یہاں مکتوب کا یہ معنی ہے. ایک مکتوب کا معنی ہے ایسی دلیل جو قطعی ہو، ظنی نہ ہو، جس میں شبہ نہ ہو. تو یہاں یہ معنی ہے. پھر روایت کی گئی ہے درم کے اعتبار، روایت کیا گیا درم کا اعتبار مساحت کے حیثیت سے، پیمائش اور وہ اندازہ ہے کف کی چوڑائی اور گولائی. صحیح میں صحیح کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ اعتبار الدرم. اور روایت کیا گیا درم کا اعتبار من حیث الوزن، اور وہ کون ہے؟ اور وہ درم کبیر المسکال ہے، اور وہ درم ہے کہ پہنچے وزن اس کا مسکال کو. تب دیکھیں نا مسکال 20 قرات ہے اور درم 14 قرات ہے، تو یہ تو چھوٹا ہو گیا نا. کنا ہوا؟ درم چھوٹا ہوا نا کس سے؟ مسکال سے. یار مسکال 20 قرات، تو یہاں مسکال کہہ رہے ہیں نا، تو مسکال کتنا ہوتا ہے؟ اور درم تو کس سے؟ مسکال سے. اس لیے یہاں کہا ہے کہ درم جو کبیر المسکال ہے، تو وہ کتنا یعنی 20 ہے. مطلب ہے جی. اور بعض وکیلا اور بعض نے قول کیا ہے توفیق میں بینہما کہ بے شک اولا اور مساحت پتلی نجاست میں ہے جو پھیلتی ہے، اور ثانیہ کثیف نجاست میں ہے. کثیف کون ہے؟ جس کا جسم ہو، جو پھیلے نہیں. اور محض ہے نجاست ان اشیاء کی مغلظہ، اس لیے کہ یہ اشیاء ثابت ہیں دلیل مکتوبے کے ساتھ. جی یہ اس لیے کہ نجاست نشیاء کی ثابت ہے دلیل مکتوبے کے ساتھ. جی
پھر روایت کیا گیا ہے درہم کا اعتبار پیمائش کی حیثیت سے اور وہ اندازہ ہے ہتھیلی کی چوڑائی کا صحیح میں، اور روایت کیا گیا ہے درہم کا اعتبار وزن کی حیثیت سے اور وہ درہم ہے جو کبیر المثقال ہے، اور وہ ہے جو پہنچ جائے وزن اس کا مثقال کو۔ اور بعض نے قول کیا ہے توفیق میں دونوں کے درمیان کے بے شک اولا پتلی نجاست میں ہے اور ثانیہ جسم والی نجاست میں ہے، گما نہ کرنا۔ اور بعض ہے نجاست ان اشیاء کی مغلظہ اس لیے کہ یہ اشیاء ثابت ہوئی ہیں دلیل مکتوبے کے ساتھ، یعنی ان اشیاء کی نجاست ثابت ہوئی ہے، دلیل مکتوبے کے ساتھ۔ تو یہاں